بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انزلہ نور آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ آج میں آپ سب کے لیے انتہائی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں جس کا عنوان ہے بکری 60 گاؤں چر گئی۔ ساتھیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا عنوان ہے؟ ساتھیوں، یہ ایک کہاوت ہے جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ ساتھیوں، یہ جاننے کے لیے کہ یہ اس کہاوت کا مطلب کیا ہے اور اس کے پیچھے کون سا واقعہ ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے اینڈ تک۔ ساتھیوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک بادشاہ شکار کھیل رہا تھا۔ اس کے درباری بھی اس کے ساتھ تھے۔ بادشاہ ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے پچھڑ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ شہر کیسے واپس جاؤں۔ بادشاہ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کدھر سے آیا ہے اور کس طرف کو جانا ہے۔ گھوڑا بھی تھک کر چور ہو چکا تھا اور ایک آدمی سے زیادہ سفر کرنے کے قابل نہ تھا۔ آخر بادشاہ نے یہی مناسب سمجھا کہ قریب کسی بستی میں پہنچ کر رات بسر کرے اور صبح کو دن کے اجالے میں راستہ ڈھونڈے۔ اس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو تھوڑے سے فاصلے پر ایک روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی۔ یہ ایک چرواہے کی جھونپڑی تھی۔ بادشاہ وہاں پہنچا تو چرواہے نے پہلی ہی نظر میں اس کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، میاں چرواہے، آج رات ہم تمہارے مہمان ہیں۔ چرواہے نے کہا، حضور کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ چرواہے اور اس کی بیوی نے بادشاہ کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ انہوں نے بادشاہ کے لیے اعلیٰ قسم کے پکوان بنائے اور بادشاہ کے لیے آرام دہ بستر بچھایا۔ بادشاہ کو مرغ کا گوشت کھلایا، اس کے بعد بکریوں کا دودھ پلایا اور پھر جنگلی بیر کھلائے۔ انہوں نے بادشاہ کے پاؤں دبائے اور اسے نرم دہ بستر پر سلا دیا۔ پھر صبح کو اسے مکئی کی روٹی اور مکھن کے ساتھ ناشتہ دیا۔ بادشاہ چرواہے اور اس کی بیوی کی خدمت سے بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے روانہ ہونے سے پہلے چرواہے سے کہا، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، کاغذ لاؤ۔ چرواہے نے کہا، بھائی میرے پاس کاغذ نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے پیپل کا ایک بڑا سا پتا پڑا دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ یہ پتا ہی دے دو۔ چرواہے نے پتا اٹھایا اور اپنی قمیض کے دامن سے اچھی طرح صاف کر کے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پتے پر لکھا، گامو چرواہے کو اس علاقے کے 60 گاؤں انعام میں دیے جاتے ہیں۔ یہ لکھ کر بادشاہ نے اپنے دستخط کیے اور پتا چرواہے کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ پتا لے کر علاقے کے حاکم کے پاس جانا، وہ 60 گاؤں تمہارے نام کر دے گا۔ چرواہا بادشاہ کو صحیح راستہ بتانے کے لیے بادشاہ کے ساتھ چلا گیا۔ گامو چرواہے کی غیر موجودگی میں وہ پتا جس پر بادشاہ نے اس کو 60 گاؤں لکھ کر دیے تھے، ایک بکری جھونپڑی میں آئی اور اس نے وہ پتا کھا لیا۔ چرواہا جب واپس آیا تو اس نے دیکھ کر نہ سر پیٹ لیا کہ وہ پتا بکری کھا چکی تھی۔ چرواہا بادشاہ کے شہر چلا گیا اور وہاں پہ اس نے اپنی حالت پاگلوں جیسی بنا لی۔ وہ ہر گلی میں پھرتا اور یہی کہتا، ہائے بکری 60 گاؤں چر گئی۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے اور اس کو پتھر مارتے، جس سے وہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ ایک آدمی نے اسے مشورہ دیا کہ تم بادشاہ کے دربار میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر بادشاہ کو اپنا مسئلہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اس کا حل بتا دے۔ چرواہے کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور وہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے بادشاہ کو ساری صورتحال بتائی۔ بادشاہ نے چرواہے کو دیکھتے ہی اسے پہچان لیا اور اسے یاد آ گیا کہ اسی آدمی نے اس کی خاطر خدمت کی تھی جب وہ جنگل میں کھو گیا تھا۔ بادشاہ نے چرواہے کو اس علاقے کے 60 گاؤں بھی ایک کاغذ پہ لکھ کر دے دیے کہ اب سے یہ 60 گاؤں گامو چرواہے کی ملکیت ہیں، اور اپنے محسن کی بہت خاطر خدمت بھی کی۔ اس کے بعد چرواہے کو خوشی خوشی اپنے گھر روانہ کر دیا۔ ساتھیوں،
اس واقعے کے بعد بکری 60 گاؤں چر گئی یہ ایک کہاوت بن گئی، جس کا مطلب ہے بہت نقصان ہوا، بہت گھاٹا ہوا۔ ساتھیوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔